حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس حوالے سے یہ دن عظمت والا ہے، کیونکہ وہ ہمارے امام ہیں، ہمارے نہیں اماموں کے بھی امام ہیں۔ امام شافعی کے بھی رضی اللہ تعالیٰ کے بھی امام ہیں، وہ تو امام مالک کے بھی امام ہیں، وہ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی امام ہیں، اور ان اماموں نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو امام مانا ہے۔ اللہ نے اتنا مقام و مرتبہ آپ کو عطا فرمایا کہ آپ کا لقب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ کا نام نعمان ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا نام کیا ہے؟ بولو سارے، نعمان۔ اور آپ کے جو والد صاحب ہیں ان کا نام ہے ثابت۔ کیا نام ہے؟ ثابت۔ اور آپ کے دادا جان کا نام بھی نعمان ہے۔ آپ کے دادا جان کا نام بھی، امام صاحب کا نام کیا ہے؟ تو امام صاحب کے دادا جان کا نام کیا ہے؟ ہم نام، یعنی نعمان بن ثابت بن نعمان، نعمان بن ثابت بن نعمان۔ نعمان بیٹے ہیں ثابت کے، اور ثابت بیٹے ہیں نعمان کے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا نام نعمان ہے، اور آپ کے والد گرامی ان کا نام ثابت ہے، اور دادا جان کا نام بھی نعمان ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا جان یہ کابل کے شہر کے رہنے والے تھے۔ کس شہر سے رہنے والے تھے؟ اونچی بولو، کابل ابھی بتا دیں کہ نہیں؟ تو کابل کے رہنے والے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ آپ اسلام لا کر کوفہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اسلام لائے، پہلے مسلمان نہیں تھے، اسلام لائے اور اسلام لا کر کوفہ یعنی عراق کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی۔ تو کس کی طرف ہجرت فرمائی؟ عراق کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے دادا جان نے عراق کی طرف ہجرت فرمائی۔ یک بار پسرش ثابت را در خدمت حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ فی الجنہ آورد۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ فی الجنہ آپ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے ثابت کو لے کر آئے، ثابت کو لے کر آئے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت علی برائے ثابت و اولاد ثابت دعائے برکت فرمود۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ثابت اور حضرت ثابت کی اولاد کے لیے دعائے برکت فرما دی۔ دعائے، شاید آپ نہیں سمجھے، جب آپ کے دادا جان اپنے بیٹے ثابت کو لے کر شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ فی الجنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے کہ مالک ثابت اور ثابت کی اولاد کو برکت عطا فرما۔ آپ کو یہ جو ہیں کوڑ کوڑ پیتیاں اور دل دیاں نیتیاں سمجھ آ رہی ہے؟ ملنگ، اور انہیں نہیں کہنا چاہیے پلنگ۔ پلنگ تو فارسی جانتے ہیں، پلنگ کسے کہتے ہیں؟ یہ ظالم۔ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا فیض دیکھو اور عقیدہ دیکھو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے دادا جان شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اور پھر شیر خدا حضرت ثابت کو اور ان کی اولاد کو دعائے برکت دے رہے ہیں اور برکت کی دعا فرما رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں این دعا خدای تعالی ثابت را فرزند عظیم ہم چون امام اعظم ابو حنیفہ با اعطا فرمود۔ کہا اسی دعا کی برکت کی وجہ سے اللہ جل وعلا نے ایک عظیم بیٹے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جیسے ثابت کو عطا فرمائے۔ یعنی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی دعا کی برکت سے امام اعظم
ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جیسا علم کا پہاڑ ملا، تقوی کا پہاڑ ملا، زہد کا پہاڑ ملا، اور فقیہ بے مثل، امام بے مثل، تقوی میں بھی اونچے، ورع میں بھی اونچے، تصوف میں بھی اونچے، زہد میں بھی اونچے، کوئی آپ کے زمانے میں آپ جیسا دکھا سکتا؟ یہ نہیں بات کہ وہ آل رسول کی بات نہیں کر رہا، کوئی اس کی طرف چلا جائے اور کہے جی وہ ان کے شاگرد ہیں، وہ ظاہر ہے وہ تو شاگرد ہیں، وہ تو ان کے گھر کے آل رسول کا ہی تو فیض ہے، وہ تو استاد ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی گھر کا فیض ہیں۔ شیر خدا رضی اللہ کی دعائے برکت سے امام اعظم ابو حنیفہ جیسی عظیم ہستی اس دنیا میں آئی ہے۔ اب جو بھی نظر آتا ہے وہ شیر خدا کا فیض نظر آتا ہے، شیر خدا کا فیض ہے، جو نہ مانے اس پہ رب کا غیظ ہے۔ ٹھیک ہے، غیظ بھی پتہ نہیں تم سمجھ دو کہ نہیں۔ چلو آگے چلو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کے 80ویں سال میں پیدا ہوئے۔ کتنی ہوگی؟ 80 ہجری، ہجرت کے 80ویں سال میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ وہ 20 اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم را در زمان خود یافت۔ اپنے زمانے میں آپ نے 20 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پایا۔ اور میں کہتا ہوں کیا کچھ پایا کہ جنہوں نے اپنے زمانے میں 20 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پایا ہے۔ اور ہفت نفر از ایشاں درس حدیث ہم گرفت، اور 7 صحابہ سے درس حدیث حاصل کیا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یہ آج بولتے ہیں، منہ کھولتے ہیں۔ ہم نے کہا کمینوں پڑھ لو تمہیں پتہ چلے امام صاحب کون ہیں۔ امام صاحب کے استاد صحابہ بھی ہیں، صحابہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر جنہیں رسول اللہ کو دیکھا، کیا شان ہے ان کی، تو جنہوں نے رسول اللہ کے دیکھنے والے کو دیکھا اس کی بھی کیا شان ہے۔ تو امام اعظم و ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ صرف دیکھا نہیں، 7 صحابہ سے علم بھی حاصل کیا، 7 صحابہ سے علم حدیث، درس حدیث امام صاحب نے لیا۔ پھر اکابر، تو تابعین میں سے بڑے بڑے بزرگ، تابعین میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جو زمانے کے بڑے بڑے مشائخ تھے، بڑے بڑے بزرگ تھے، علم کے پہاڑ تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے علوم شرعیہ مروجہ، سارے عقلیہ نقلیہ جو امام اعظم ابو حنیفہ ظاہری اور باطنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سارے حاصل کر لیے، سارے علوم ظاہرہ علوم باطنہ سارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیے۔ اور پھر آپ کو علم، زہد، تقوی، فقاہت، یہ ساری دولتیں کمال کو حاصل ہوئیں، اور آپ کا علم کمال کو پہنچا، آپ کا فضل کمال کو پہنچا، اور اس کمال کو پہنچے تو پھر آپ کے زمانہ میں پھر آپ کی مثل کوئی نہیں تھا۔ آپ اس مقام پہ پہنچ گئے اور سب سے فائق اور بلند ہوئے۔ پھر آپ کا چرچا، آپ کا شہرہ صرف عوام تک نہیں تھا، صرف علماء تک نہیں تھا، بلکہ اور صرف محدثین تک نہیں تھا، اور صرف فقیہ حضرات ان تک نہیں تھا، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا علم کا چرچا اور آپ کے فضل کا چرچا مجتہدین امامین کے ہاں بھی تھا۔ یعنی تو سب سے اونچے علماء کے اندر وہ مجتہد امام ہوتی ہیں، اور ائمہ مجتہدین کے اندر بھی امام صاحب کو سلامی پیش کی جاتی تھی۔ امام صاحب کی بات، ان کی ذات کا ذکر ادب سے کیا جاتا تھا، امام صاحب کا ذکر احترام سے کیا جاتا تھا، وہ بھی کہتے تھے کہ وہ ہمارے بھی امام ہیں۔ اب یہاں دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فقہ مرتب کی اور جس فقہ کو تدوین کیا اور مدون کیا، اس کا کمال دیکھو۔ یہ ہماری فقہ ہے جسے ہم فقہ حنفیہ کہتے ہیں۔ آپ پڑھو امام مالک
رضی اللہ عنہ کو پڑھو، امام احمد بن حنبل ان کو پڑھو، امام شافعی رضی اللہ عنہ کو پڑھو، اور ان کی بھی کتابیں ہیں، انہوں نے بھی فقہ یہ کام کیا ہے اور انہوں نے بھی مسائل کو اخذ کیا ہے، لیکن آپ پڑھو گے ان کے ساتھ اتنی ٹیم ہی نہیں کہ جنہوں نے مل کر یہ کام کیا ہے۔ اس میں بھی فقہ حنفیت یہ منفرد مقام رکھتی ہے اور ممتاز مقام رکھتی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی امام مجتہد اور مجتہدوں کے امام، لیکن آپ کے ساتھ آپ کے شاگردوں میں سے 39 مجتہد امام ملے، اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کر اس پہ پھر قرآن و حدیث کے مطابق اصول کو اور فروع کو وہاں مستنبط فرمایا اور اسے نکالا، استنباط فرمایا، پھر ابواب فقہیہ ابواب کو ترتیب دیا، اور اسی امام اعظم ابو حنیفہ کی پوری شورا نے ایک کتاب کو مکمل فرمایا۔ یعنی آپ دیکھو کہ اکیلے امام صاحب نہیں، امام صاحب کے باقی شاگرد اور یہ 40 افراد پر مشتمل شورا، جن میں سارے ہی امام مجتہد، سارے مجتہد امام، اور پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں اصول و فروع کو، احکام شریعہ کو نکالا، احکام شریعہ کے اصول اور فروع کو مستنبط کیا، انہیں اخذ کیا، اور پھر ان سب نے مل کر انہیں فقہی ابواب کے مطابق ترتیب دیا اور پھر ایک کتاب کی شکل میں دے دیا۔ آپ سمجھ رہے ہو، ایک امام کا قیاس اور ایک امام کا مسئلہ اخذ کرنا، اور کہاں 40 مجتہد امام کا اکٹھے ہو کے مسئلہ اخذ کرنا۔ یہ ہے فقہ حنفی، فقہ یہ پہلے مدون ہیں فقہ کے امام اعظم ابو حنیفہ، اس سے پہلے یہ دروازہ کھلا نہیں تھا، یہ دروازہ کھلا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھلا ہے۔ یہ ذرا دیکھیں، لکھتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ سب سے پہلے وہ مجتہد امام تھے کہ جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے دشوار ترین کام اور عظیم ترین کام کو انجام دیا ہے۔ سب سے مشکل کام قرآن و حدیث کی روشنی میں اصول و فروع کو ثابت نکالنا ہے، مستنبط کرنا ہے، مسائل کو اخذ کرنا ہے، اصول شریعہ مقرر کیے، پھر نصوص پہ قیاس کر کے مسائل مستنبط کیے، مسائل نکالے۔ یہ علماء کرام جانتے ہیں کتنا مشکل کام ہے، اور اس لیے مجتہد کوئی ہوتا ہے، علماء بڑے ملیں گے لیکن علماء میں مجتہد کم ملیں گے، تو مجتہد تو بڑا اونچا ہے کہ اللہ کا اتنا فضل ہوتا ہے، اتنی مہربانی ہوتی ہے کہ علماء جہاں نہیں پہنچتے وہاں امام مجتہد پہنچ جاتا ہے، وہ مسئلہ نکال کے باہر کرتا ہے۔ وہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن کہا یہ عظیم ترین کام اور مشکل ترین کام، اس کو سب سے پہلے جس نے انجام دیا ہے وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب آگے دیکھیں، کہتے ہیں کہ جملہ مجتہدین، سارے مجتہدین اماموں کے پیشوا ہیں امام اعظم، سارے مجتہد اماموں کے پیشوا کون ہیں؟ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور فقہ میں سارے ہی امام صاحب کے محتاج ہیں۔ سارے کس کے محتاج ہیں؟ ذرا اونچی بولو۔ فقہ میں سارے ہی امام کس کے محتاج ہیں؟ اور ساری مخلوق کس کی محتاج ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سارے ائمہ دین نے آپ کی تعریف کی ہے، جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا، آپ کی شانیں بیان کی، آپ کی عظمتیں بیان کی کہ اللہ نے کتنی علم کی دولت آپ کو دی، کتنا علم اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ کیوں نہ ہو جن کے لیے دعائیں شیر خدا ہیں، تو پھر ایسا بے مثل ہیرا کیوں نہ ہو؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ اب آگے دیکھیں، جیسے کہ کہتے ہیں امام مالک امام مدینہ، امام مالک اور امام مدینہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
عالم مثل ابو حنیفہ زنہار ندیدہ ہم. آپ مانتے ہیں میں امام مالک کہتا ہوں کہ میں نے اپنے زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ جیسا عالم دیکھا ہی نہیں. اب کسی اور کی بات کیا کرنی ہے, نہیں سمجھ آ رہی. یا تو چوچے بولتے ہیں, ہم یہ چوچے بھی نہیں ہیں, یہ تو چوچے بھی نہیں ہیں, انہیں چوچیاں بھی نہیں کہنا چاہیے, انہیں کو لوچیاں ہی کہنا چاہیے. یہ امام اعظم پہ بولتے ہیں. کس پہ؟ اگر کمینے تیری کیا اوقات ہے, تیری کیا اوقات ہے, تو شتیر سے مقابلہ کرے, تو کیا ہے, عجیب بات ہے تو. اور امام مالک, امام مدینہ. اب وقت نہیں ہے میرے پاس, میں بتاتا امام مالک کون ہے, امام مدینہ کون ہے. ہم عصر امام اعظم تھے. امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ کہ ہم عصر اور موطا امام مالک تو پڑھتے ہیں, اور امام اعظم حنیفہ رضی اللہ کے پیچھے بھی پڑھتے ہیں. عجیب قسم کی یہ عوام آ گئی ہے اور نئی جنریشن آ گئی ہے, اور ظالم و کابرین پہ بولتی ہو. سن لو, جتنے بھی ہمارے کابرین کے اختلاف ہیں اور ائمہ کے اختلاف ہیں, امام بخاری دیگر جنہوں نے اپنے علم کے مطابق باتیں کی ہیں, ہمارا حسن ظن ہے انہوں نے ذاتی نہیں کی ہیں بلکہ علم کے مطابق کی ہیں. الگ بات ہے جو ان سے اوپر تھے وہاں تک وہ پہنچ نہیں پائے, آپ نے ان کے مطابق کہہ دے, اور وہ ان کے علم سے بھی آگے تھے. سمجھ آ رہی ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں اولیاء میں جو ایسی باتیں ہوئیں وہ اس لیے ہوئیں, لا علمی کی وجہ سے ہوئیں, یا صاحب کی شکر کی حالت میں تھے, ان کے غلبہ محبت تھا, انہیں اس کا علم نہیں تھا, لیکن جب ان کے سامنے وہ باتیں گردن جھکا دی. ان کے ہاں کوئی نہیں, یہ تو انہوں نے لڑائیاں ڈال دی ہیں. عجیب قسم کے لوگ ہیں, نقش بندی دیکھ کے تو اور چشتی سے لڑنا شروع کر دے گا, اسے پتہ نہیں پریشانی شروع ہو جائے گی. سہروردی دیکھے گا تو چشتی سے اسے پریشانی ہو جائے گی. قادری کو کون سے قادری ہو تم, کون سے چشتی ہو تم, کون سے سہروردی ہو, نفس کے پجاری ہو. تمہیں جو بھی نظر آئے آمینہ کے لال کا غلام نظر آئے, حضور کو امتی نظر آئے, اس نسبت سے اور خوشبو آنی چاہیے, تمہیں اور جفے مارنے چاہیے, اور آگے بھی حضور کا امتی ہے اور خاص نسبت بھی مل گئی ہے. لیکن عجیب صورت ہو گئی ہے, یہ کہاں سے بولتے ہیں, ہمارے سامنے تو جس کا بھی ذکر کرو, چشتی بھی ہمارے, سہروردی بھی ہمارے, اب قادری بھی ہمارے ہیں, اویسی بھی ہمارے ہیں, اور حنفی بھی ہمارے ہیں, شافعی بھی ہمارے ہیں, سارے سنی ہیں. الگ بات ہے تقلید ایک ہی کی ہوتی ہے, یہ الگ بات ہے. لیکن امام مدینہ, امام مالک, انہیں پوچھ دیو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے, کہتے ہو وہ کہتے ہیں, ہم نے کہا اس کی کیا اوقات ہے, اس سے کی کیا اوقات ہے, وہ اپنی اوقات میں رہے. امام مالک کہتے ہیں, امام مدینہ کہتے ہیں, اوے امام اعظم جیسا کوئی عالم میں نے دیکھا ہی نہیں. اور کس کی کیا آپ نے بات کر دی ہے, یہ امام مدینہ. پھر آگے پتہ کیا کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں اگر گفتے کہ این ستون زرست با دلیلش با اس بات رسانہ دیدے. آپ ماتے ہیں کہ سنو, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ یہ ستون, یہ کہہ لو یہ دیوار سونے کی ہے. یہ امام مالک فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ نے اتنا علم دیا, اتنی ذہانت دی, اتنا کرم فرمایا, کیونکہ شیر خدا کا فیض آیا. سمجھ آئی؟ تو پھر اتنا علم, اتنی ذہانت کہ امام مدینہ کہتے ہیں امام مالک اگر اس ستون اور اس دیوار کو کہتے سونا ہے تو دلیل دے کے سونا ثابت کر دیتے. نہیں سمجھ آئی آپ کو, اتنا علم کہ اسے بھی دلیل دے کر سونا ثابت کرتے. مطلب کیا ہے, اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا. یہ تعریف کوئی یہ نہیں کر رہے, اور کسی سنی عالم دین کی نہیں عام کی بات کر رہا. یہ امام مالک ہیں جو امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بعد مجتہد امام فقہ کی تدوین فرمانے والے, اور فقہ مالکی یہ امام مالک ہیں علی رحمۃ الرحمن. اور پھر آگے دیکھو امام شافعی, کون, وہ جو میں نے شعر پڑھا تھا نا, کس سے پوچھا, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, تو اسی امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ کو پوچھنی ہے, انہوں نے تو بولنا ہے. یہ ائمہ کی بات کر رہے ہیں, پہلے امام مالک نے ان کی تعریف کی اور بتایا, پھر امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ جو امام صاحب کے شاگردوں کے بھی شاگرد ہیں. امام شافعی کون ہے, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد کے بھی شاگرد ہیں, اور امام محمد علیہ الرحمہ امام صاحب کے شاگرد ہیں, امام شافعی ان کے شاگرد ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جدھر سے بھی جاؤ نا
فیض پیچھے امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے اور ان کے پیچھے شیر خدا کا ہے، آل رسول کا ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمال مرتبے کو پہنچے، اس کمال درجے کو پہنچے کہ آپ فرماتے ہیں ساری مخلوق فقہ میں امام صاحب کے بچے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ ساری مخلوق فقہ میں کس کے بچے ہیں؟ امام صاحب کے بچے ہیں، تو اس لیے سنی بچے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے کمال علم کو مانتے اور جو بیان کرتے کہ میں بڑے بڑے امام فقیہ حضرات یہ سارے کے سارے فقہ میں امام صاحب کے بچے ہیں، یعنی کوئی چل ہی نہیں سکتا امام صاحب کے بغیر۔ اسے اصول بھی دیکھنے پڑیں گے، فروع بھی کرنے پڑیں گے، انہیں امام صاحب کی کتب کی طرف توجہ کرنی پڑے گی، امام صاحب کے شاگردوں کی کتب کی طرف توجہ کرنی پڑے گی، کس طرح اصول فروع سے انہوں نے یہ مسائل مستنبط کیے ہیں۔